السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا، صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالی نے اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنی شان عطا فرمائی ہے ان میں کوئی بھی آپ کا شریک نہیں ہے، لیکن ان مقامات میں بھی آپ علیہ السلام کی جو شان تمام جہانوں کے لیے عام ہے وہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا رحمت للعالمین ہونا ہے۔ مخلوقات میں انسان، جن، ملائکہ، چرند، پرند، حیوانات، درندے سب آپ کی رحمت سے فیض یاب ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں تمام مخلوقات کے لیے جو محبت اور رحمت کا پیغام ہے وہ کسی اور کی تعلیمات میں نہیں ملتا، لیکن ہمیں افسوس ہے کہ دشمنان اسلام نے اسلام کو ظلم سے تشبیہ دی اور سیدھے سادے مسلمان ان کے اس فریب کا شکار ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ تو ایسے وقت میں اس بات کی شدید ضرورت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان مبارک تعلیمات سے امت کو آگاہ کیا جائے جو پورے طور پر رحمت ہی رحمت ہو، تاکہ امت مسلمہ کو یہ احساس ہو سکے کہ ان کا رشتہ اس رحمت للعالمین سے ہے جن کی رحمت کا تعلق محض انسان تک ہی محدود نہیں ہے، انسان تک ہی سمت نہیں ہے، بلکہ آپ کی رحمت کی وسعتیں تمام مخلوقات کو اپنے اندر لیے ہوئے ہے۔ یہاں تک کہ میرے دوستو، چرند، پرند اور حیوانات بھی آپ علیہ السلام کی رحمت سے خالی نہیں ہے، اور پھر چرند، پرند اور حیوانات سے رحمت کی تعلیمات محض زبانی نہیں ہے، لفاظی نہیں ہے، اور نہ ہی سقراط، بقراط، ارسطو، افلاطون، بطلیموس اور فیثاغورس جیسے فلسفروں کے فلسفے کی طرح ہے جس میں کوئی عمل نام کی چیز نہیں ہے، بلکہ آپ علیہ السلام کی تعلیمات، آپ علیہ السلام کی معلومات نے وہوار کا ایک ایسا خوبصورت لبادہ اوڑھ رکھا ہے کہ آج تک دنیا اسی سے رہنمائی لیتی آ رہی ہے اور لیتی رہے گی، کیونکہ جانوروں سے نرمی کی ہدایات، ان سے رحم و کرم کا معاملہ، جانوروں پر ظلم کو جرم قرار دینا، جانوروں کو تکلیف دینا اور اسے دل کی سختی قرار دینا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی تعلیمات میں موجود ہے۔ اس کے علاوہ ہمیں ایسی کہیں شکشا نہیں نظر آتی۔ تو اسی کی کچھ جھلک ہم حدیث کی روشنی میں دیکھ لیتے ہیں۔ بخاری شریف جلد 3 صفحہ 230 پر حدیث موجود ہے۔ ہشام کہتے ہیں کہ میں انس رضی اللہ عنہ کے ہمراہ حکم بن ایوب کے پاس آیا تو انہوں نے نوجوانوں کو دیکھا کہ ایک مرغی کو باندھ کر وہ مار رہے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں کو باندھ کر مارنے سے روکا ہے۔ یہ اسلام کی تعلیم ہے، جانوروں پر رحم کرنا، اس پر کیے گئے ظلم کو جرم قرار دینا، یہ اسلام کی شکشا ہے۔ بخاری شریف جلد 3 صفحہ 231 پر حدیث موجود ہے۔ حضرت سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھا، وہ چند قریشی نوجوانوں کے قریب سے گزرے جو ایک مرغی کو لٹکا کر نشانہ بازی کر رہے تھے۔ جیسے آج ہم کسی چیز کو، بوتل وغیرہ کو سامنے رکھ کر یا اسے لٹکا کر ہم اسے نشانہ بناتے ہیں، اس طرح وہ لوگ بھی مرغی کو لٹکا کر نشانہ بنا رہے تھے، نشانہ بازی کر رہے تھے۔ جب وہ نشانہ بازی کر رہے تھے تو ان کی نظر عبداللہ بن عمر پر پڑ گئی تو فوراً ہی منتشر ہو گئے، الگ الگ ہو گئے، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے نہایت ہی غصے سے ان سے پوچھا کہ یہ غلط کام کس نے کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کسی کو باندھ کر نشانہ بازی کرنے والے کو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دوری کی بددعا دی ہے کوئی ایسی شکشا دینے والی کوئی کتاب یا کوئی مذہب؟ کوئی نہیں ہے۔ یہ محض میں پھر کہہ رہا ہوں کہ یہ محض اسلام کی تعلیم ہے، اسلام کی شکشا ہے۔ مسلم شریف جلد 3 صفحہ 291 پر موجود ہے۔
حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم مر علیہ حمار قد وسم فی وجهه فقال لعن اللہ الذی وسمه. حضرت جابر سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب سے ایک ایسا گدھا گزرا جس کے منہ کو آگ سے داغا گیا تھا. آپ علیہ السلام نے اس گدھے کے ساتھ ایسا سلوک کرنے والے پر اللہ کی لعنت فرمائی ہے. مسلم شریف جلد 3 صفحہ 392 پر حضرت ابو ہریرہ کی روایت موجود ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک عورت کو بلی باندھ کر رکھنے کی وجہ سے عذاب دیا گیا کیونکہ اس عورت نے نہ تو اسے کچھ کھلایا نہ پلایا نہ ہی اسے آزاد کیا کہ وہ کچھ اپنے اختیار سے کھا پی لیتی. مسلم شریف جلد 3 صفحہ 136 پر حدیث موجود ہے. حضرت شداد بن اوس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ مجھے وہ 2 باتیں ابھی تک اچھی طرح یاد ہے جو میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تھی. آپ علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہر معاملے میں احسان کو لازمی قرار دیا ہے. جب تم قتل کرو، کیا فرما رہے ہیں؟ جب تم قتل کرو تو اچھی طرح قتل کرو، اور جب تم کسی جانور کو ذبح کرو تو اچھی طرح ذبح کرو، اور اپنی چھری کو تیز کر لیا کرو تاکہ اس وجہ سے ذبح ہونے والے جانور راحت پا سکے. اب چھری کی دھار تیز ہونی چاہیے. تیز ہوگی تو جلد سے جلد چمڑا کٹے گا، نس کٹے گی اور خون کا دوران دماغ تک پہنچنے سے رک جائے گا، اور جب خون کا دوران دماغ تک پہنچنے سے رک جاتا ہے اس کے بعد میں دماغ سن ہو جاتا ہے، درد کا احساس اور تکلیف کا احساس بند ہو جاتا ہے. اگر چھری کی دھار موٹی ہوگی تو جلد سے جلد چمڑا نہیں کٹے گا تو نس بھی نہیں کٹے گی اور جانور کو تکلیف ہوگی. تو اللہ کے یہ جانور کو ذبح کرنا اسلام میں جائز ہے، لیکن کتنا احتیاطی پہلو اختیار کیا ہے کہ اس میں بھی ان کو تکلیف نہ ہو. یہ اسلام کی شکشا ہے میرے دوستو جو کہیں اور ہمیں نہیں ملتی ہے. سنن ابو داؤد جلد 4 صفحہ 200 پر حدیث موجود ہے. حضرت سہل بن حنظلہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک ایسے اونٹ کے قریب سے ہوا جس کی کمر اس کے پیٹ کے ساتھ بالکل لگی ہوئی تھی، یعنی بھوک کی وجہ سے بہت ہی دبلا ہو چکا تھا. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ان بے زبان جانوروں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو. جب تم انہیں سواری بناؤ تو اچھی طرح سواری بناؤ، یعنی ان پر ظلم اور زیادتی نہ کرو، ضرورت سے زیادہ ان پر بوجھ نہ ڈالو، اور ان کی کیپیسٹی سے زیادہ ان کو دوڑاؤ نہیں، زیادہ ان کو چلاؤ نہیں، اور جتنا ان سے تم کام لے رہے ہو اس کے بدلے میں ان کے کھانے اور پینے کا انتظام کرو. آپ علیہ السلام آگے فرماتے ہیں اور جب تم انہیں کھاؤ تو اچھی طرح کھاؤ. کیا مطلب؟ یعنی اللہ تعالیٰ کی تمہارے لیے نعمتیں ہیں، جانوروں سے فائدہ اٹھاؤ، اپنے کھانے پینے کے لیے تم ان کو ذبح کرو، اور یہ اللہ کی نعمت ہے، کھاؤ تو اچھی طرح کھاؤ، ناشکری نہ کرو، اچھی طرح کھاؤ، اس کی قدر کرو، یہ اللہ کی نعمت ہے. سنن ابو داؤد جلد 4 صفحہ 200 سے صفحہ 201 پر حدیث موجود ہے. حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ علیہ السلام نے ایک انصاری کے باغ میں تشریف لے گئے. وہاں آپ علیہ السلام نے اونٹ کو دیکھا جو آپ کو دیکھ کے رونا شروع کر دیا. آپ علیہ السلام اس کے پاس تشریف لے گئے اور اس کے آنسو پہنچنے لگے. اس نے رونا بھی بند کر دیا. پھر آپ علیہ السلام نے پوچھا کہ اس کا مالک کون ہے؟ تو ایک انصاری نوجوان نے آ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ میرا اونٹ ہے. آپ علیہ السلام نے انہیں فرمایا کہ تم ان جانوروں کے معاملے میں اللہ سے کیوں نہیں ڈرتے؟ اس ذات نے، اس اللہ تعالیٰ نے تمہیں ان کا مالک بنا دیا ہے. اونٹ نے مجھے آپ کی شکایت کی ہے کہ تم اس سے کام زیادہ لیتے ہو اور بھوکا رکھتے ہو. یعنی جانوروں کو پالنا ہے، ان سے کام لینا ہے، اور ان سے اگر ہمیں اپنی ضرورت پوری کرنا ہے تو آپ علیہ السلام نے اخلاق اور ادب سکھایا ہے. اسلام نے ادب اور اخلاق اور ان کے حقوق بیان کیے ہیں کہ ان کی ضرورتیں پوری کرنا بھی تمہاری ذمہ داری ہے. آج ہمارے معاشرے میں دیکھ رہے ہیں کس طرح جانور پالے جا رہے ہیں. لوگ ان سے اپنی ضرورت تو پوری کر رہے ہیں، ان سے اپنی کمائی تو کما رہے ہیں، لیکن کھانے پینے کی جہاں ضرورت آئی تو کہیں پہ بھی چھوڑ دیا. اب وہ گندا وندا اور نہ جانے کیا کیا کھا رہے ہیں. اسلام کا یہ طریقہ نہیں ہے. اگر تم نے اس کو پالا ہے تو تمہاری ذمہ داری ہے تم اس کے کھانے پینے کا انتظام کرو.
ضرورت کے لیے اللہ تعالیٰ نے جانوروں کو پیدا کیا ہے. جب ان سے ہم اپنی ضرورت پوری کر رہے ہیں تو ان کے حق ادا کرو, ان کے حقوق کو پہچانو. سنن ابو داؤد جلد 4 صفحہ 201 پر حدیث موجود ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص کہیں چلتا چلا جا رہا تھا, اسے پیاس بڑی شدت سے لگی ہوئی تھی. راستے میں کنواں اسے نظر آ گیا اور اس نے وہاں پانی پی لیا. اس کے بعد جب وہ کنویں سے باہر نکلا تو اس نے دیکھا کہ کتا پیاس کی وجہ سے ہانپ رہا تھا اور پیاس کی شدت کی وجہ سے وہ قریب میں پڑا ہوا کیچڑ چاٹ رہا تھا. اس شخص نے سوچا کہ اسے بھی پیاس لگی ہوئی ہے اور وہ کنویں کے اندر اترا, اپنے موزے میں پانی بھر لیا اور اس کتے کے سامنے رکھ دیا. کتے نے پانی پی لیا اور کتے کی جان میں جان آ گئی. اس وجہ سے آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے, اللہ رب العزت نے اس بندے کی قدردانی فرمائی اور اس کی مغفرت کر دی. صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم نے اس پر آپ علیہ السلام سے سوال کیا کہ کیا ہمیں جانوروں سے اچھا سلوک کرنے پر بھی اجر ملے گا؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں, ہر تر جگر رکھنے والے کے ساتھ اچھا سلوک کرنے پر اجر ہے. یہ ثواب ہے, یہ اجر کا کام ہے. اور عرب کے جو شہری لوگ نہیں تھے, جو گاؤں میں رہا کرتے تھے, وہ اونٹوں کی جو اوپر کا اونٹوں کا جو حصہ ہوتا ہے, اٹھا ہوا حصہ, اس کو کاٹ دیا کرتے تھے. چلتے پھرتے جانوروں کے اعضاء کو کاٹ دیا کرتے تھے. آپ علیہ السلام نے اس قوم کو ان کے حقوق کی طرف توجہ دلائی کہ جانوروں سے اچھا سلوک کیا جائے, پالنے کی صورت میں ان کے کھانے اور پینے کا اچھا بندوبست کیا جائے اور بھوکا اور پیاسا نہ مارو اور ہمت سے زیادہ کام نہ لو. جانوروں کے سامنے چھری تیز نہ کرو اور جاری دھار والی چھری سے ان کو ذبح نہ کرو. یہ جانوروں پر رحم ہے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ اسلام ایک پریکٹیکل گیان ہے, کر کے دکھانے والا. دوسری جتنے بھی مذاہب ہیں ان میں پریکٹیکل گیان نہیں, آپ علیہ السلام نے کر کے دکھایا. اب یہاں کچھ چند مسائل سماعت فرما لے جو بہت عام ہیں اور بہت عام طور پہ لوگ پوچھتے رہتے ہیں. مسئلہ نمبر 1, پرندے پالنا شرعاً جائز ہے لیکن ان کی خوراک کا انتظام ضرور کیا جائے. نمبر 2, پنجرہ کشادہ ہونا چاہیے اور رہائش کا انتظام بہتر ہونا چاہیے, اور اگر بیمار ہو جائے تو علاج ان کا کیا جائے. لوگ کہتے ہیں کہ پنجرے کے اندر پرندوں کو قید نہ کرو. یہ جائز ہے لیکن پنجرہ بڑا ہونا چاہیے اور رہائش کا انتظام بہتر ہو اور بیمار ہو جائے تو ان کا علاج کیا جائے. نمبر 3, گھر یا کسی اور چیز کی چوکیداری کے لیے کتا پالنا بھی جائز ہے. نمبر 4, تمام نقصان پہنچانے والے جانور جیسے سانپ, بچھو وغیرہ کو مارنا ضروری ہے. نمبر 5, چوہے جو گھر کی چیزوں کو نقصان پہنچاتے ہو یا گھر کی چیزوں کا نقصان کرے ان کو مارنا جائز ہے. نمبر 6, بھیڑ اور مچھر وغیرہ کو مارنا بھی درست ہے. یہ بھیڑ جو ہے یہ مدھو مکھی سے بڑی ایک مکھی ہوتی ہے, اس کو بھیڑ کہا جاتا ہے, تو اس کو بھی مارنا درست ہے. نمبر 7, اگر کتا باولا ہو جائے اور محلے والوں کو, علاقے والوں کو پریشان کرنا شروع کر دے, ان کو کاٹنا شروع کر دے تو اس کو بھی مارنا جائز ہے. نمبر 8, کھٹمل, پسو, جوئیں اور جو زمینی کیڑے ہیں جو زمین کو نقصان پہنچائے ان کو بھی مارنا جائز ہے. یہ پسو غالباً کھیتوں میں ہوتے ہیں جو شاید کھیتی وغیرہ خراب کر دیتے ہیں, اور زمینی جو کیڑے ہیں کان کھجورے وغیرہ جو نقصان پہنچا سکتے ہیں ان کو بھی مارنا جائز ہے. نمبر 9, چھپکلی اور گرگٹ کو مارنا بھی درست ہے. نمبر 10, کوشش کریں کہ بلی کو نہ مارے. ہاں اگر نقصان کرتی ہو تو پھر ڈرانا یا اتنا مارنا جس سے وہ جگہ چھوڑ جائے, اتنا مارنا بلی کو بھی جائز ہے. تو یہ چند میں نے آپ کے سامنے 10 مسائل آپ کی خدمت میں رکھے ہیں جو عام طور پر بہت لوگ پوچھتے ہیں. اب یہاں ہم ان کی طرف آتے ہیں جو بیچارے مریض ہیں. مریض مطلب جو اسلام پر اعتراض کرتے ہیں, وہ بیچارے معذور ہو چکے ہیں. اب کوئی یہ سنے گا تو کہے گا کہ دیکھو ورودھا بھاش, پرسپر ورودھی بات, کانٹرڈکشن, تضاد. ایک طرف اسلام کی یہ شکشا ہے کہ جانوروں کے ساتھ رحم کرو, اچھا سلوک کرو, دوسری طرف ہے ان کو ذبح کر کے کھا جاؤ. تو یہ دیکھیں جو
یہ لوگ ملا دیتے ہیں دونوں باتوں کو، یہی ان کی بڑی جہالت ہے۔ دونوں الگ الگ چیزیں، اپنے اپنے میدان کی باتیں ہیں۔ عام اصول تو یہ ہے کہ جانوروں کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، یہ عام اسلام کا اصول ہے، لیکن اگر جب ضرورت پڑ جائے تو ان کو ذبح کر کے کھا بھی سکتے ہیں، یہ بھی جائز ہے۔ تو یہ دونوں الگ الگ چیز ہے، اور اس میں بھی رحم ہے۔ میں نے بتایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا احتیاطی پہلو امت کو دیا ہے کہ ان کو کس طرح ذبح کرے، اور کھاؤ بھی تو اللہ کی نعمت سمجھ کے کھاؤ، ان کو اچھے طریقے سے کھاؤ، اس کی قدر کرو، بے ادبی نہ کرو۔ تو یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں۔ اور کوئی یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ اتنے سارے جانور کے حقوق بیان کر دیے، چھلے کہہ رہے اس کو مار دو، اس کو مار دو، تو یہ اعتراض اسلام پر تو تم بعد میں کرو، پہلے اعتراض ان پر کرو جو سر عام بازاروں میں چوہے مارنے کی اور چھپکلی مارنے کی اور چیٹی وغیرہ مارنے کی، کان کھجورے مارنے کی دوائیاں بیچ رہے ہیں۔ گورنمنٹ کی طرف سے ان پر کوئی پابندی نہیں ہے، وہ بیچ رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو کام کیا جا رہا ہے یہ بالکل درست ہے، اور اسلام نے یہی طریقہ ہمیں دیا ہے۔ میرے دوستو، کتنی عجیب بات ہے کہ کوئی انجان ہو کر اسلام کی تعلیم پر عمل کر رہا ہے، کوئی جان کر اسلام کی عمل کر رہا ہے، لیکن کر رہا ہے اسلام پر ہی، اس کا جو عمل ہے اسلام پر ہی ہے۔ تو یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ بے رحمی ہے، انسان کو نقصان پہنچانے والی جو چیزیں ہیں اس کو مار دینا چاہیے، اور اس کی دوائیں آج ہم بازاروں میں بھی خرید سکتے ہیں، اور گورنمنٹ کی طرف سے ان پر کوئی پابندی بھی نہیں ہے۔ اور جانوروں کو جہاں ذبح کرنے کی بات ہے، اس سے ہماری ضرورت جو حاصل کرنے کی جو بات ہے، یہ شری رام چندر جی نے بھی ضرورت پوری کی ہے۔ اسکرین پر موجود ہے رام چرت مانس بال کانڈ دوہا نمبر 204 کی چوپائے نمبر 1 اور 2 میں دیکھیں کیا کہا گیا۔ بندھو سکھا سنگ لے ہی بلائی، بن مرگیا نت کھیل ہی جائی، پاون مرگ مارہی جیا جانی، دن پرتی نرپہی دیکھا وہی آنی، جے مرگ رام بان کے مارے، تے تنو تجی سر لوک سدھارے، انوج سخا سنگ بھوجن کرہی، ماتو پتا آگیا انوسرہی۔ کیا کہا کہ شری رام چندر جی اپنے بھائیوں اور اشٹ متروں کو بلا کر ساتھ لے لیتے اور نتیہ ون میں جا کر شکار کھیلتے ہیں، من میں پوتر سمجھ کر مرگوں کو یعنی ہرن کو مارتے ہیں، اور پرتی دن لا کر راجا دشرتھ کو دکھاتے ہیں۔ جو مرگ شری رام کے بان سے مارے جاتے تھے وہ شریر چھوڑ کر دیو لوگ چلے جاتے تھے۔ شری رام چندر جی اپنے چھوٹے بھائیوں اور ساکھاؤں کے ساتھ بھوجن کرتے ہیں اور ماتا پتا کی آگیا کا پالن کرتے ہیں۔ ہرن کو شری رام چندر جی شکار کر رہے ہیں، مار رہے ہیں، اگر مار کے اس کو بیجا کر دے تو یہ اسلام کی درشٹی سے درست نہیں ہے، انہوں نے گناہ کیا ہے۔ لیکن آگے ہی کیا آ رہا ہے، انوج سکھا سنگ بھوجن کرہی، کہ شری رام چندر جی اپنے بھائیوں اور ساکھاؤں کے ساتھ مل کر بھوجن کیا کرتے تھے، یعنی ہرن کھایا کرتے تھے۔ تو یہ ضرورت شری رام چندر جی نے بھی پوری کی ہے۔ اچھا، اب کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ بھائی جب یہ مسائل ہیں کہ ان جانوروں کو مار دو، پھر اللہ تعالیٰ نے پیدا ہی کیوں کیا؟ جاہلوں کی کمی نہیں ہے، اور میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں بیچارے مریض ہیں، تو ان کی خدمت میں یہ عرض کر دوں کہ جو جانور ہے یہ بھی جو زہریلے ہیں، کیڑے مکوڑے ہیں، جو بھی جیو جنتو ہے یہ بھی انسان کے لیے ہے، لیکن جو جانکار ہیں، جو علم رکھتے ہیں، وہ اس سے اپنے لیول پر فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ لیکن جن کے اندر علم نہیں، جن کے اندر جانکاری نہیں ہے، وہ اس کو مار دے، یا تو پھر ان کے ٹچ میں یا ان کے جاننے والے میں کوئی ایسے لوگ ہیں جو اس کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں، وہ ان تک پہنچا دے یا پھر مار دے۔ تو یہ انسان کی جانکاری کے اوپر ہے۔ علم ہے تو لوگ بچھو سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، سانپ سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، جبکہ لوگ اس کو اپنے گھروں سے بھگا دے رہے ہیں۔ چوہے سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں، چوہے مارنے کی دوا بھی میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ چوہا تو گणیش جی کا سواری بتائی جاتی ہے، ان کا واہن بتایا جاتا ہے۔ سانپ لوگ اپنے گھروں سے نکال کے پھینک دے رہے ہیں، جبکہ وہ شنکر جی کا گلے کا ہار ہے۔ تو یہ عجیب بات ہے کہ ایک طرف تو تم انہیں اتنا معتبر سمجھتے ہو اور دوسری طرف انہیں سویکار بھی نہیں کرتے۔
اگر کوئی چوہا روٹی کھا جائے تو لوگ دوائیاں رکھ دیتے ہیں تاکہ کھا کے مر جائیں. میں اپنا تجربہ بتا رہا ہوں, میں نے خود ایسے ہمارے ہندو بھائیوں کو دیکھا ہوں. میں انہیں غلط نہیں کہتا, میں نے کہہ دیا نا کہ لوگ چاہے جان کر عمل کر رہے ہیں, کوئی انجان میں عمل کر رہے ہیں, لیکن کر رہے ہیں اسلام کی تعلیم پر عمل. تو میرے دوستو, اللہ تعالی ہمیں جانوروں پر رحم کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور صحیح بات کو سمجھ کر اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.